اس لیے تم نے قبر میں نہیں جانا. جو قبر میں جائے گا وہ تم نہیں ہوگے. اب بات نہیں لہٰذا اس سے تو آپ بتا دو جاؤ. اس طرح سے موت کے ڈر کے تو موت کے ڈر فکر کی پانی جب تک میں ہوں موت ہی آئے گی, اور جب آئے گی میں نہیں ہوں گا. تو موت ہی کیا تلک ہے, جب تک ہم ہیں موت نہیں آتی, اور جب ہم نہیں ہوں گے تو موت تو آتی رہے. لہٰذا آپ نے قبر میں نہیں جانا. کسی کہنے کی بات نہیں ہے کہ قبر ٹائٹ ہے کیا بنے گا, ٹائٹ تو فکر کرنی ہے. بندہ گیا بات ہے کہ مردہ گیا نا, بندہ نہیں گیا. اب آگے اندھیرا ہوگا, وہاں بلب لگا دو, کیا ہینگ تو یہ اندھیرا جو چلیے وہاں آپ بھی نہیں ہوگی. کہتا وہ پھر وہاں سے بندے پہ کھانا چاہے بارے میں تیرا ہوگا کو نہیں, واہ یاد ہی کو نہیں, یہ نہیں کون نہیں یاد کیا ہے. اور یہ واقعہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے ہر روز ہی ہوتا ہے یہ بات. جب آپ سو جاتے ہو بچوں کو یاد نہیں کرتے آپ, ہم بڑے لوگ سو جاتے بچے یاد نہیں آتے, سو جاؤ تو کاروبار یاد نہیں آتا. وہ اتنی جگہ پہ سوتا ہے جتنی قبر کی جانی ہے. وہ وہی ایک گھر بناتا ہے 1000 فٹ لمبا اور سوتا ہے 4 مائی کے کونے پر, بیوقوف آدمی بالکل روز ہی قبر میں جاتا ہے اور بالکل مردہ بن کے جاتا ہے. پتھر کا پتھر پڑا ہوتا ہے, نہ یاد بچے نہ بچوں کی ماں نہ باپ نہ دادا کو یاد نہیں ہے. اور وہی کمی پڑا ہوا ہے, کاروبار کی بھی پڑا ہوا کہ چور صاحب جانے اور پیٹیاں جانے رویا جاتا ہے. تو بالکل قبر کی حالت ہوتی ہے, تمام فکر اندیشے سب غائب. تو یہ واقعہ تو آپ ہر روز کرتے ہو, اتنی عمر کا تجربہ کرتے ہو اسی بات کے لیے. تمہیں کیسے جانا ہے قبر میں جس طرح ہر روز لائے, یا زندگی سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں؟ ہر روز کٹ جاتے ہو, ہر روز کٹ جاتے ہو, بلکہ کچھ لوگ دن میں بھی کٹتے ہیں. کہتے اتنی بڑی زندگی میں کیسے بھول سکتے ہو, تم ہر روز بھول جاتے ہو. کہتے جاگو صبح ہو گئی ہے, وہ جاگو کا زندگی کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو, وہ کنیکشن ٹوٹے ہوئے آپ لوگوں کے. اور پھر کہتے ہیں کنیکشن میں کیسے توڑوں گا, ہر روز توڑ رکی بات سمجھائی. جب یاد کرتا ہے تو ہوتا ہے, چلو میں بڑا کو یاد کر رہا ہوں, پرانے لوگوں کو یاد کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر بعد کہتے کوئی کچھ یاد نہیں تھا, میں سو گیا تھا. تو خدا نے کہا تھا غم آ جائے پھر بھی تھا غم, اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لائے. غم جب آ جائے نا روتا بندہ, رونے کی اچھا سمجھ لیجیے, رونے میں اتنے بھی کھانا اس نے پک رہا ہے. ہاں آ گئی وہ, یہ تو ہم تو گھر والے بندے ہیں, بیمار سے پان دی پائیں گے نا, کچھ چاول ہی منگا لو, وہ بیکار رونے شروع کر دے گا. اور گھر کے دیکھ لو, اب پھر کام کے تو بات ہوتا ہے, مطلب دیکھ سکتے یہ بڑی مشکل جائیں یہ لوگ, تو اتنے بڑا فان ہمارا پھر آئے ہیں. اور پھر مطلب ان کے کچھ کھانا اور کھائے پیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں آنے کے لیے لگ جاتے ہیں, پھر کام بھول جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کھانے کے بغیر ہی سو جاتے ہیں, کام بھول گیا. رات کو کھانا کھا کے اور لوگ سو گئے اور کام اکیلا کھڑا ہوا چڑھ گئے. کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے اس بات سے کیسا ہوتا ہے, اور چھوڑ کے میں جاتا ہے کام, جیسا کام ہوا ہم نہیں ناممکن بات ہے. کیا چیز اتنا بڑا کام تھا, ہماری زندگی پارا ہو گئی, یہ سب بات جھوٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد چل جاتا ہے. اور پھر کوئی بات پورا کا پورا فنکشن سیریمنی ہوتا ہے گل شریف پر, کھانا پکتا ہے. پھر پہلی جمعرات باقاعدہ مطلب عید کے برابر ہوتی ہے. آپ نہیں کبھی گا جمعرات میں ہے, حلوہ ہوگا, کوئی کھانا ہوگا, کوئی گوشت ہوگا, کوئی تقریبات. یہ کہ جانے والے کے لیے ہے نا, اگر جتنا دیر ہوگا اتنا اچھا مطلب میں کھانا ملے گا. آپ بات ہوئے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کون لوگوں نے ہر چیز جو ہے یہ زندہ انسان کی موقع ہے. مرنے والے کو بھی کھائے گا, چاٹی والے کو بھی کھائے گا, آنے والا بچہ پیدا ہوگا پھر کھائے گا, جانے والا ہے پھر کھائے گا. پر رونقہ لگاتا ہے انسان. زندہ انسان کو سلام ہونا چاہیے, بڑی بات ہے. زندہ انسان بچے بھی سالگرہ اور پہ کھانا جن کا مٹھائیاں لائے گا. تو ایک آدمی پوچھا, کہتا ہے یہ جو فنکشن ہوتے ہیں بزرگوں کے, اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ مٹھائی والے دن تو کس کی فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہماری دادا صاحب نے کی ہے, اور اس وقت انعام ڈھائی والے کو مل رہا ہے. آپ بات ہوئے کہ جلیبیاں رستے والوں کی اور کسور والوں کی, تو وہ کسور کے بدلے میں سارے واقعہ چلے ہیں. دادا صاحب وہ لوگ وہیں کر کے وہاں پر مزار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور باڈی گیٹ پہ میلہ لگا ہوا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ دادا اس پہ جائے؟ ہاں آپ بابی تو نہیں ہو؟ نہیں. اچھا اس میں گئے کہتے میں تھا نہیں, اب ٹھیک ہو جب میرا کہا مطلب کہ وہاں جا کے کیا لگا میلہ, انگ تھے 2 روپئے 1 کلو 5 روپئے کیا تھے وہاں. اچھا اور تو اور ساتھ گھر پر ہے, کہتے دعا کرو بڑا چوک لگ جائے. وہ کیا ہے؟ کہتے وہ تھیٹر لگایا ہم نے. تھیٹر ناچنے والی لڑکی ماں کھڑی گئی ہے, لڑکا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ کیا تھا تھیٹر؟ اور شاید میلہ بابا جی کا, بابا جی کچور کا میلہ ہے, بابا بلے شاہ کا میلہ ہے, کہ دعا کرو لگ جائے. لالو شاہ کا میلہ, بابا کا میلہ بڑا لگا کہتا بڑا. اور پھر جو عزیز میں وہ الگ میلہ نکلے گا. کہتے دادا جو مطلب گراری لوگوں کے پاس پار آ جائیں گے. بات کر تو یہ تھی
تو ادھر سے مجھے دوسرا نصرت فتح بھی آ جائے گا، تو وہ غلام فرید صابری آ جائے گا، ایک چھریاں چلیں گی لوگوں کے دل پر، ایک گھنٹے بکتے پیسے آ رہے ہیں، پیسے سارے پار آ رہے ہیں. اچھا نوٹ کھولنے کا موقع نہیں ہے، وہ پیکٹ کے پیکٹ بن جا رہے ہیں. اور یہ ایسا دیکھا تھا آپ نے غلام فرید صابری دیکھا، دوسرے فتح علی کو دیکھا تم نے، علی خان دیکھا، ایسا دیکھا. لیکن ابھی حالات کر رہے ہیں سرکار کرنا چل رہے ہیں. اور دادا صاحب جو سوچتے ہیں میرے مطلب کا بتائی نہیں آیا کہ یہ تو میلہ ادھر چلا گیا، کھانے والے میلہ ادھر چلا گیا، جو بچے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مطلب نان حلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو رکھے نہ کیا ہوا ہے، یہ تو بند کیا ہوا ہے. پھر وہ سننا پڑتا ہے بڑی تکلیف، تب جا کے وہ نان ملتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر رات ساری بیچارے بیٹھتے رہتے ہیں، پھر جو مطلب میرا چلتا ہے نان حلیم کا، یہ گیا تو وہ گیا. دادا صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے کہ ہے کوئی بندہ تو مجھ سے میرے راستے کی بات پوچھنے والا. کہتے آج تو سرکار ہم تو میلے میں آئے تھے، آج آپ سے بات نہیں کرتے تھے. دادا صاحب تھے، دادا صاحب کے فن اور ان کے علم کی بات کرنے والا اور اس والے کام ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ بات؟ دادا صاحب دیکھتے رہتے ہے کوئی بندہ آج کوئی پتہ نہیں، آج تو میلے ہی چلے تھے. پھر جب میں ڈھول آیا تھا جماعت والا، پھر وہ ڈھول ڈال باقاعدہ ڈانس، باقاعدہ گھنگرو، پھر تلوار والا آ جائے گا، تلوار بازی ہو جائے گی، اب گھوڑا لکڑی کا بنا ہوا ہوگا، رکھ ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا؟ عجیب و غریب آپ کا ہوگا. اور وہ پوال قسم کے لوگ یعنی کہ ڈولیاں ناپ کھانوں کی ہوگی، اور سارے کنارے زبردستی اور پکڑ کے رکھتے ہیں جو ہوتے ہیں بیل گاڑیاں، سجو کے اوپر ڈرام پر بچھا کے یہاں سے ناچ گاتے جائیں گے اور واپس جائیں گے نا، اب اس کو ڈال کے گانے لگا دیں گے. کیا بات ہوگی؟ یہ سارا واقعہ غور کرو، غور کرو. میلہ عرس ایسا نہیں تھا، اس طرح مطلب کہ میلاد النبی ایسا نہیں تھا جیسا تم مناتے. یہ بات کوئی نہ کوئی تو کہنے والا ہو نا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، وہ غلط کہہ رہے ہیں. منائیں گے ضرور، لیکن اس کو طریقے سے مناؤ، اتنی سے مناؤ، تو نماز کے ساتھ مناؤ کہ وعدہ کرو اس دفعہ میلاد النبی آ رہا ہے، اس دفعہ وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں. یہ تو ہی نا بات. اور تم کو جلوس نکالیں گے، اس جلوس میں میلاد النبی سے تم نے ملا دیا. ادھر سے جلوس اور جھڑیاں لگا دو، سدا روپا کے دن آ کر جھڑیاں لگا دو، اور بچوں کے بچے پاڑیاں بنا دیں. ہاں میلاد النبی آ رہا ہے نا، جو گلیوں میں بچے پاڑی بنا رہے ہیں، وہ کھلونے کھلونے کے اوپر ٹائپ گاڑیاں بنا رہے ہیں. میلاد النبی لڑی رہتا چلے گیا. بچے جو پھر بنا رہے ہیں مطلب ہل اسٹیشن گھروں میں، وہ کا چلے گئے. اور بچے پھر ابھی لے کے نا چادر باندھ کھڑے ہوں گے کہ میلاد النبی آ رہا ہے، بابا جی ادھر جاؤ کھڑی کر لیں، کھان کیا گاڑی سائیکل کا کرو دے گے تو روپیہ دو 400 روپئے کر کے آدھے تو کھا لیں گے بچے. باپ جی آتے جڑیاں لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں گزارا کہتے ہیں آپ ہی مال ہوتا ہے. میرا بھائی یہ تو نہیں تھا میلاد النبی تو بات کرو. میلاد النبی میں کوئی بات آپ فیصلہ کرو ہر ساتھ کہ یہ بات حضور پاک کی خوشبودی کے لیے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، یہ بات آپ کی رضا کے لیے زندگی سے نکال کے ہر ساتھ 2 کام یہ کرو. ایک کا صبر آپ کے نام کی پیدا کرو، اور ایک خامی آپ کی نام کی وجہ سے نکالو اپنے آپ میں. پھر تو انہیں میلاد آپ منا رہے ہو کہ خالی آپ مطلب کہ جشن میں لگ کر آپ پھر کھاؤ گے. آج میلاد نبی ہے مطلب تجارے گھر آ جاؤ، کیوں بھائی کہ جاؤ کھانا. اور پھر جتنا مطلب میں کہنے والی بات نہیں تو پہلے کر لو. میلاد النبی کو مناتے ہو آپ پتنگ کو بھی مناتے ہو، جی پتنگ بھی مناتے ہو آپ لوگ. بسنت کو لاہور شہر کے اندر جو ہے نا قیامت ہوتی، کیونکہ ہم دیکھو وہ رات ہوتی ہے، پھر پتنگوں میں ڈوری ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے نہیں بات ہے. پھر کھانا، پھر پینا، اسپیشل قسم کے واقعات اللہ حاضر کے ہاتھ اور لوگ منا رہے ہیں. اور پھر اوپر کیا شرطیں لگی ہیں جوئے کی شکل میں. پھر یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہ واقعہ ہو رہا ہے، مطلب کوئی اب ٹھیک پہ کھاؤ بسنت ہو رہا، پھر کھاؤ، میلہ ہے پھر کھاؤ. اور شاہ حسین کا میلہ چراغا کا، اور چراغا کے ساتھ مادھو لال حسین شاہ نام کیا تعلق ہے بتاؤ. شاہ حسین ایک وزیر تھا، درویش. آپ سمجھ رہے ہیں کیا نام تھا؟ درویش. قرآن شریف پڑھتے تھے. آپ کچھ دوسرا مطلب مضمون بھی تھا، اور ہوتا ہے کہ لوگوں میں پاپولر کہاں تھا، جب ملامت کہتے ہیں کوئی ملامتی انداز. آپ کا محبوب ساتھ رکھا ہوا مادھو اس کا نام تھا. درویش جید، عالم دین مکمل، تھوڑا سا مطلب ملامتی انداز. اب آپ یہ بتاؤ کہ جو کچھ آپ وہاں کرتے ہو حسین کے میلے پر، شرکت اعلانی یقین شرکت جو ہے اسے وہاں کرنا پڑتی ہے نہیں، اور واقعات اور دمالیں اور رقص، اور پھر لے کے مجھے بھی آپ کو جو داخل کرتے ہو وہاں جا کے موم بتیاں چراغاں. کسی شخص کو یہ پوچھو جو چراغا کر رہا ہے موم بتی لے کے جا رہا ہے
اس سے یہ پوچھو کہ تو کیوں دلا ملا دن ترانا ماں میرا کہتے وہ کیا ہوتا ہے میلا ارے مجھے چھوڑ مٹا دادا بھائی وہاں جا دعا پتہ کیا کریں گے ہر چیز مانگیں گے چاہے مانگے کے رکھتے گے کیا مانگیں گے ہر وہ چیز جو مانگے نہیں کی ہے مانگے کے پاس وہ چیز تھی نہیں دنیا تو آج آپ سے پتہ چلتے مکان نہیں تو ہمارا اینڈ بننے کے قریب ہے زمین لینے کا ارادہ ہو گیا باقی کام کچھ نہیں کرتے تو بس ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو وہ پتہ نہیں کیا کرتے تمام درست آپ دیکھ لو کبھی آپ غور کر لیے کرو نا کہ میرے ساتھ قدرت نے کام کھیل کھیلا کراما گیلا گیلا منانے چلا ہوں جرا کو میلا سے نہ بنا رہے وہ بات ہی نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے وہ میلا تھا اور نہ کیا دیکھو انسان جو ہے یہ سارا کھانا ہے پینا ہے آنا ہے جانا ہے اور ایک فنکشن ہی کرتا رہتا ہے اس لیے موت کا ڈر نہیں ہوگا یہ انسان لوگ آپ یاد پا سمجھے یہ بات ہے کہ ہم نے مار جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے قبر کے اندر کا خوف جو ہے نا یہ ہونا چاہیے جب تک آپ ہو قبر آپ کو نہیں قبول کرتی اچھا جب قبول کرے گی پھر آپ نہیں جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا مجھے جائے گا قبر میں کچھ اور ہی ہوں ہم اس سے پہلے اس کو چھوڑ دیں گے اس وجود کو اور چھوڑنا اچھا ہوتا ہے آپ ہر روز چھوڑتے ہو کرتے ہی ہو کیا سر کیا ہر روز چھوڑتے ہو 12 گھنٹے چھوڑتے رہتے ہو بڑی مشکل سے سنا واپس ملایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ وجود سنبھالو کہتا ہے اچھا کہنا ظاہر کر رہا تھا پھر وجود وہی پھر جوائیں لینے اٹھتا ہوتا ہے انسان وجود چھوڑ جاتی ہے روز رات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جب ہو جاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے فضل سے یہ واپس آئے گا گیا تو جانے والا تو روز جاتا ہے وہ کہتا ہے میں جانے چل رہا ہوں اور یہی کام روز کر رہا ہے کہتے ہیں یہ میں کیسے بھول رہا ہوں تو اس نے میری بیزتی کی ہے بڑی اچھا نہ بھولنا پھر پکی بات ہے کہتے میں کیا تک نہیں بھول سکتا ابھی تھوڑی دیر ہو جائے گا کہتے آپ کہتے آپ تو دین تو آنی چاہیے نا تو میں جب کہتا کہ بھول جا کہتے میں نہیں بھولتا اور پھر آپ دین میں بھول گیا کہتے بڑا اچھا کہا بھائی میرے کام یاد آ گیا پھر چوکھا یاد آ گیا کیا ہے چکر باز ہے بس نہ غم میں مستقل ہے نہ خوشی میں مستقل ہے اور یہ خوبی ہے نہ باپ کے ساتھ ماں باپ پوری ہے نہ اولاد کے ساتھ اولاد کے چکر دیتا ہے ماں باپ کا ماں باپ کے چکر دیتا ہے اولاد کا ماں باپ کہتا ہے ہمارے راستے میں چلو کہتے ہیں پتہ ہے اولاد کی مجبوریاں پڑی ہے بڑا مشکل ہے اولاد کہتی ہے ہمارے ساتھ چلو کہتے تو میں نہیں پتہ ہم کوئی کو بندے کا کیسا مانے تو ہمارا کیسا ماننا ہے بندے میں بڑا ہی یہاں چکر والا ہے اسے کہا جائے آخرت کا خیال کرو کہتا آخرت تو جائے گی ملا تو یہ دنیا سے خود نہیں تو حلال کی بات کرے حرام کی روٹی کی پوری نہیں ہوتی تو حلال کہاں دینے آؤں ابھی تو حرام ہی نہیں پورا ہو رہا تو مدعا یہ ہے کہ ہر ایک کو چکر دیتا جاتا ہے خدا کے ساتھ ایک بات کرے گا جب حساب ہوگا کہتے جناب آپ کو پتہ ہے میں گناہ گار نہیں تھا اس لیے کیا وہ اللہ کا مالک ہے وہ تو پہلے حساب لگا لیا کہ میں تم سے حساب لوں گا تمہاری زبان بند کر کے اب بیانکار کیا ہے وہ پہلے اللہ ہے وہ تو کاریگر کمال کا ہے نا تو میرا زبانوں کو بند کر دوں گا منہ بند ہو جائے گا باقی ادا دیں گے گواہی اب پتا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے گواہ کیونکہ ہاتھوں میں لکھا ہوا کیا انہوں نے کیا پاؤں پہ لکھا ہوا کہاں کہاں گئے آنکھوں پہ لکھا ہوا کیا کیا دیکھا اب بولو اور ہم سیکھے اتنے باتیں کرنا کہ اللہ بھی یہ بات ہے میں تو نہ کر دیکھیے دیکھو آپ کو پتہ ہی میں نہیں تو کیا حالات میں حالات زبانہ بڑے خراب تھے کیا کرتے ایمان کا دن چاہتا یہ تو ہم کرتے نا باتیں انہوں نے کہا جو آؤ صاحب کہتے اس کو بند کر دو میں نے زبان اب منہ پہ لگا دی مور کہتے صاحب لیا جائے کہ معافی کر دیا جائے بہتر یہ معافی کر دیا جائے اور اگر وہ اطلاع کرے تو پھر حساب لیا جائے ہاتھ سے دکھ جائے گا ہاں بھائی بولو چیک بدلا کہ نہ بدلا اچھا کاغذات میں تبدیلی کی کہ نہ کی واقعات ہوئے کہ نہ ہوئے کن کن لوگوں کو ایذا پہنچایا کیا کیا تمہارے اعمال نامے ہیں ہاتھ کے لکھے گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر نہیں تکلیف آتی اللہ بما کسبت ایدیکم جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں میں وہی تکلیف ہے ہاتھ پھر بولے گا جی میں نے تکلیف پیدا کی ہے کتنی غلط ہو گئے نا پاؤں بولے گا ہاتھ بولے گا آزاؤ جوارے بولیں گے کان سے نکل جائے گا کیا آواز آئی تھی وہاں پر کہ یہ آواز یہ آئی کان کیا آئے گا اور آپ حیران پریشان سوچتے رہ جاؤ گے کہ آپ کے سارے ساتھی سارے باغی ہو گئے یہ زندگی میں باغی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا آپ سمجھتے نہیں ہو نا کہ آپ کیسے باغی ہو جائیں گے جس طرح اب آپ کا کھانے کو تمیز چاہے تو میرا قبول نہ کرے باغی آرام کو تمیز چاہے تو جس سے آرام نہ کرے باغی دیکھنا چاہے دور کا چاند تو اینک کے بغیر نظر نہ ہے باغی اب آج میرے وہاں پیدل جانا چاہے شام کو دور جانا ہے تو جسم چاہے میں خاص نہیں چلتا پیدل باغی
تمام آپ کے ساتھی باغی اور زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بات سمجھائی ہے مگر میاں؟ باغی ہوتا ہے انسان تو ریٹائر ہونا چاہے ریٹائر ہو سکے, نوکری کرنا چاہے نوکری نہیں کر سکے, مکان اپنی مرضی کا بنانا چاہے وہ تو بنا سکے. آج ٹائم مطلب پہ آپ کے آزاد جماعت سب باغی ہو جاتے ہیں, تو وہاں بھی یہی باغی. اس لیے یہ دیکھو کہ ہیرے پھیری کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو. پھر صاحب کیا کرو, اللہ سے معافی مانگ لو, کیونکہ صاحب نے ہے کچھ نہیں ہمارے پاس, نہ ہمارا مال تو غائب ہی ہو گیا. تو بہتر یہ کہ ایک ہے آپ کے پاس فوقیت والی بات جو شیطان کے پاس نہیں ہے. شیطان کے برابر ہی باغی ہے انسان. اسے کہنا نہیں مانا اور تو کوئی بات نہیں, آپ ہزار کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا, اسے ایک کہنا نہیں مانا اور آپ کئی کہنا نہیں مانتے ہو. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دی آپ کو. ایک تو آپ کو امت میں سے پیدا کر لیا, رعایت کر دی, اور ایک آپ کو توبہ کا ذکر بتا دیا کہ توبہ جو ہے نا یہ اعمال کی کمزوری دور کر دے گی. یہ ہے رعایت کر لیا اللہ نے آپ. اس لیے اس بات کا شکر ادا کرو کہ ہم امت سے ہیں, اور اس بات کا استغفار کرو کہ ہم میں غلطیاں ہو گئی ہیں. بس کیا شکر اس بات کا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عذاب ہے ان پر جب کہ آپ ان میں ہوں. تو جو اس امت سے اس پر عذاب کا موقع نہیں بنتا, کیونکہ جس انسان میں کلمہ ہو اس میں عذاب کہتے ہیں, آپ دعا نہیں سکتی نا. تو اس لیے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام پہلے مکمل کر دیا, کہ آپ کو امت سے پیدا کر دیا, اور کمی بیچی رہ گئی وہ استغفار کا ذکر بتا دیا. استغفار کرو اور کمی بیچی دور کر لو. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ سے جو بتائیاں ہوئی وہ تو معاف کر دے, ہم سے غلطیوں بھی تو معاف کر دے, اور جو تو نے مہربانی کیا اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. سو دو چیزیں ہیں, جو تو نے کیا اس کے لیے شکر ہے, جو ہم نے کیا اس کے لیے توبہ ہے. ہم بھی کچھ کرتے رہے اپنے ساتھ, کوئی تو کرتا رہا, جو تو کرتا رہا اس کے لیے شکر ہے, اور جو ہم کرتے رہے اپنے ساتھ اس کے لیے توبہ ہے. دان بات سوال بتا بات جو ہے وہ باری نہیں پڑا ہے, میں بات کرتا ہوں کیا لے لے تم کبر میں پڑا ہوگا, میں تو بھائی لے لے جاؤ, دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ کمر میں سے میں تو بات دیکھتے جاؤ. یہ اس وقت کیا تنائی میں کیا دل میں جاتی بات بھائی بھی میں کہوں گا آگے ہو گئے پر ٹھیک ہے آپ نے مطلب چلو آ چاہیے. کمر میں بندہ نہیں ہوتا, ہاں تیرا تجھے بات میں باری بھی پڑا ہے. ٹھیک ہے دیکھتے جاؤ.